الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام دوستو، سورۃ الواقعہ ان چند آیات مقدسہ میں قرآن مقدس نے اس اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کو، قرآن مقدس اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدت، اس کی توحید، اس کے معبود مسجود اور مختار کل ہونے پر قرآن مقدس ان دلائل کو، ان علامات کو، ان نشانیوں کو سورہ واقعہ میں بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ جن آیات کے ساتھ ہر شخص کا، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے تعلق ہو، کالے رنگ کا ہو، سفید رنگ کا ہو، بھورے رنگ کا ہو، سانولے رنگ کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہے، عربی، انگریزی، فارسی، بے شمار زبانیں، تقریباً 250 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہے۔ کچھ بین الاقوامی زبانیں ہیں، کچھ علاقائی، پھر علاقائی میں بھی مخصوص چند بستیوں کے اندر وہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان دلائل کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ ہر شخص کا تعلق ہے۔ کھیتی باڑی کی دلیل، پیدائش، خلقت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، میری کھیتی باڑی، جانور، میری بکریاں، میری گائے، میری بھینس، میرا اونٹ، بیل، مرغیاں، پرندے، کھانے پینے کی چیزیں، انسان، بھینسوں والے، فارموں والے، ان کے سامنے ان کے جانور ہے۔ جانور ہرے ہو جاتے ہیں، بچے دیتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں۔ ان کے ساتھ امیر کا، غریب کا، مزدور کا، ہر شخص کا تعلق ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کریم نے کھیتی باڑی کو اسی سورہ واقعہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ کھیتی باڑی سے کوئی شخص بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کھیتی باڑی کے ساتھ تعلق ہر امیر کا، غریب کا۔
بڑے سے بڑا آدمی ہے، وہ بھی زمین کا محتاج ہے، وہ بھی دال چاول گندم چارہ جانوروں کے لیے اپنے لیے، کھیتی باڑی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل کے برہان کے نشانی کے پیش فرمایا۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ واضح جواب یہی ہے کہ ہم تو صرف اسباب کے درجے میں اپنی کھیتی باڑی کا نظام سنبھالتے ہیں، اسباب کے ماوراء کھیتیوں کو ہرا بھرا کرنے والا، جوان کرنے والا، پکانے والا، پھل دینے والا، ثمرات دینے والا، غلہ دینے والا وہ اللہ ہے۔ پک گئی ہم نے کاٹی، سنبھالی، اپنے گودام اپنے گھروں کو بوریاں بھر لی، بیچ دی، ضرورت کے مطابق رکھ لی۔ اللہ پاک نے انہی دلائل کے اندر پانی کے ساتھ ہر شخص کا تعلق ہے، ہر امیر غریب فقیر درویش مسکین دیوانہ دانا عقل مند علم والا بے علم تھوتھڑی زبان والا فصیح بلیغ زبان والا، ہر شخص ہر چرند پرند پانی سے تعلق ہے۔ قرآن پاک نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا، افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ لوگوں خدا کے دروازے کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازوں پر جانے والوں، اوروں کو آوازیں دینے والوں، ندائیں دینے والوں، پکارنے والوں، جب تم پہ پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہو پھر بھی تمہیں رب یاد نہیں آتا؟ پانی تو صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے، جب اللہ چاہے گا تو پانی برسائے گا، بارشیں برسیں گی، پانی آئے گا۔ اللہ نہ چاہے تو بارش کون برسا سکتا؟ کوئی نہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے ہم برسانے والے ہیں یا تم برسانے والے ہو؟ اللہ ہر عقل مند، ہر دانا، ہر علم والا، ہر علم اور شعور والا، ہر سائنسدان بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو بارش کا نظام تو ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ خدا کے گھر میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ بت پرست، وہ مشرک بھی، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بارشوں پر ہمارے ان 360 بت جن کو ہم نے معبود خدا بنا رکھا ہے، اللہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، ان کے قبضے میں بارش برسانا ان کے قبضے میں بھی نہیں۔ صاف کہتے تھے کہ یہ بارشوں کا نظام تو اس ایک اللہ کے قبضے میں۔ وہ سب کے سب جن کو قرآن پاک مشرک کہتا ہے وہ خدا کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، اللہ کے گھر کے مجاور تھے۔ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کو مانتے ہوئے پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر 360 سال کے 360 دن ہے، 360 بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، ہر دن کا الگ خدا، یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت سے پہلے وہ خدا کے ساتھ ان کو شریک مانتے تھے. اللہ بھی ہے، یہ بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ایک ہی اعلان، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. سب ختم، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، کھیتی باڑی بڑھانا بھی اللہ کا کام ہے، بارش برسانا بھی اللہ کا کام ہے. یہ سارے نظام اللہ کے پاس ہے. اب قرآن پاک نے سورہ واقعہ کے اندر آگ کا ہر شخص محتاج ہے. کون ہے جو آگ کا محتاج نہ ہو؟ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بلڈنگوں والے، محلات والے. یہ الگ ہے، کبھی لکڑی جلتی تھی، کبھی پھاتی جلتی تھی. آج گیس کا دور ہے. گیس کا خالق بھی تو اللہ ہے. اس زمین میں تو اللہ نے پیدا کیا نا اس کو. آپ نے سائنس کے ذریعے سے اس کو زمین سے نکال لیا، ہے اللہ کی مخلوق. سارے خزانے انسان کی فلاح، کامیابی، کامرانی کا تعلق جس جس چیز کے ساتھ ہے ساری خدا کی مخلوق ہے. زمین میں مدفون ہے. آج گیس آ گیا. اس گیس کے دور میں اب گاڑیاں بھی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ گیس پر بھی گاڑیاں چلیں گی؟ پیٹرول، اب کوئی نیا اور کوئی ایندھن نکل آیا، اس پہ اب گاڑیاں چل رہی ہیں. نامعلوم آئندہ چل کر کیا کچھ ہونے والا ہے. اللہ پاک نے یہاں پر دلیل آگ کو بطور علامت کے اور اللہ کی قدرت کے مظاہر قدرت میں پیش کیا. افرأیتم النار التی تورون، بلا بتلاؤ، دیکھو، غور کرو، فکر کرو، نظر کو دوڑاؤ. خدا نے تم کو دماغ دیا، عقل دی، علم دیا، سمجھ دی، فہم دیا. صرف علم اور فہم کو اپنے مفاد میں مت استعمال کرو، اپنے بچوں کے معاملات میں مت استعمال کرو. علم تے عقل کو اس طرف بھی دوڑاؤ، دیکھو، آگ میں غور کرو. افرأیتم النار التی تورون، اللہ، بھلا وہ آگ جس سے تمہارا چولہا روشن ہو گیا، تنور چل رہے ہیں، چولہے چل رہی ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، کھانے پک رہی ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں. 5 ارب کے قریب انسان کھانا صبح بھی شام بھی 24 گھنٹے پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. آگ جل رہی ہے 24 گھنٹے. اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ام نحن المنشئون. آگ میں جو درخت جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے. جب قرآن پاک اتر رہا تھا، ایندھن اس زمانے میں لکڑی تھی. اس زمانے میں ایندھن تیل نہیں تھا، گیس نہیں تھا، دوسری دھاتیں نہیں تھی. عام لکڑی چنی، کاٹی، کاٹ کر مکے والے، مدینہ طیبہ والے، عرب والے، دیہاتی شہری لکڑیاں لاتے تھے. لکڑی جلائی. اللہ پاک نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ لکڑی جلی، روٹی پک گئی، کھانا پک گیا، سب کچھ تیار ہو گیا، دسترخوان پر لگ گیا، لیکن اس آگ کے اندر جلنے والا درخت لکڑ ہے. اَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا،
تم نے اس کو پیدا کیا، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ غور فرمائے، درختوں کو اللہ پیدا کرتا ہے، وہی بڑھاتا ہے، وہی جوان کرتا ہے، اس کو آپ کاٹتے ہیں، اس سے آگ روشن ہوتی ہے، چولہا روشن ہوتا ہے، لکڑی، کھانے پکتے ہیں، ہماری غذا تیار ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہر غریب، امیر، پڑھا ہوا، ان پڑھ، ہر شخص، جج ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وکیل ہو، عام آدمی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، آگ کے ساتھ تو ہر شخص کا تعلق ہے۔ کھانے سے کوئی بے نیاز نہیں، کھانے سے اگر بے نیاز ہے تو فرشتے ہیں، نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، ان کی غذا تو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کی غذا صرف تسبیح اور تعلیل ہے۔ اللہ نے سوال کیا انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرہ۔ یہ دلائل جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کیے، یہ قدرتیں، یہ مظاہر قدرت، فرمایا یہ ہم نے تمہارے لیے تذکرہ، نصیحت، عبرت، یہ عبرت ہے، نصیحت حاصل کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو سمجھو، اپنے رب کی قدرتوں کو دیکھ کر رب تک پہنچو، اس کے سامنے سجدہ بجا لاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا حق بجا لاؤ، اس کا کھاتے ہو، اس کا پیتے ہو، اس اللہ کی قدرتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کون ہے جو بے نیاز ہو؟ اس لیے نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا للمقوین، ہم نے تمہارے لیے اس کو نفع بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سنت پڑھ